नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2 महीनों में 60,000 डबल बेडरूम मकानात के टेंडर्स का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। संग बुनियाद तकरीब के मौके पर वज़रा KTR, एन नरसिम्हा रेड्डी और P महेंदर रेड्डी की तकारीर। हैदराबाद में गैर मजाज तामीरात की बर्खास्तगी और नालों की तोसी के कामों के लिए 230 करोड़ रुपए जारी। टेंडर जल्द से जल्द तलब करने की हिदायत। जानवरों की रक्षा के नाम पर इंसानों की हत्या से दुनिया भर में हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुसलमानों को खौफजदा न होने का मशवरा। तालाब कट्टे में जलसे यौमुल कुरान से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। तेलंगाना कांग्रेस के सदर को किसी ने हाथ भी लगाया तो रियासत आग का गोला बन जाएगी। रियासती वजीर हरीश राव को कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी की धमकी। और फिल्मनगर में ब्यूटिशियन की खुदकुशी की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। कुकनूर पल्ली के सब इंस्पेक्टर पर दस्तदराजी की कोशिश का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा है कि आइंदा 2 महीनों में 60,000 डबल बेडरूम मकानात के टेंडर्स का अमल मुकम्मल किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान रियासती वजीर ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह और डबल बेडरूम मकानात का संगे बुनियाद रखा। लिंगमपल्ली, लंबाड़ा बस्ती और अहमदगुड़े में डबल बेडरूम मकानात का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, P महेंदर रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। KTR ने इस मौके पर कहा कि डबल बेडरूम मकानात की स्कीम शफाफ बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 18,000 करोड़ रुपए की लागत से रियासत भर में 2.5 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में अब तक 40,000 मकानात के लिए टेंडर्स तलब किए जा चुके हैं। मजीद 60,000 मकानात के टेंडर्स 2 माह के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इससे पहले KT रामाराव ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में रिजर्वायर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। KTR ने कहा कि हुकूमत 1900 करोड़ रुपए की लागत से शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में घर घर को पीने का पानी फराहम करेगी। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि अब तक 6,279 KCR किट्स तकसीम किए गए हैं। वज़ीर सेहत ने काला सतही इजलास में स्कीम पर अमलावरी का जायजा लेते हुए हिदायत दी कि मुनज़्ज़म अंदाज में स्कीम पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में ज़चगियों के लिए तरगीब दी जाए और इस सिलसिले में मौसर सहूलतें फराहम की जाएँ। रियासती वज़ीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वबाई अमराज से निमटने के लिए तमाम तिब्बी मराकिज़ पर अद्वियात के स्टॉक को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि रियासत के शहरी इलाकों में मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जाएं और अमले के तकर्रुरात में भी तेजी लाई जाए। नए बैंक अकाउंट्स की कुशादगी के लिए आधार कार्ड को लाजमी करार दिया गया है। मरकजी हुकूमत के मुताबिक 50,000 रुपए या उससे ज़ायद के बैंक से जुड़े रकमी मामलातों के लिए भी आधार कार्ड नंबर लाजमी रहेगा। मौजूदा अकाउंट होल्डर्स को हिदायत दी गई है कि 31 दिसंबर 2017 तक बैंक से रुजू होकर अपने अकाउंट को आधार कार्ड से मरबूत करें, वरना उनका अकाउंट गैर कारगर हो जाएगा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में लानों की तोसी और गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त करने के लिए हुकूमत ने 230 करोड़ रुपए जारी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। पहले मरहले के तहत 16 किलोमीटर के नालों की तोसी के दौरान हायल होने वाले 1002 गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त करने के लिए हुकूमत ने 230 करोड़ रुपए जारी किए हैं और इन कामों के लिए जल्द से जल्द टेंडर तलब करने की हिदायत दी है। सर्वे के मुताबिक GHMC में 390 किलोमीटर के नालों पर 12,432 गैर मजाज तामीरात मौजूद हैं।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गौ रक्षकों की दहशतगर्दी और मुल्क को हिंदुत्व की राह पर पहुंचाने की ख्वाहिशमंद जमातों की वजह से दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम मजाक का मौजू बन गया है। हैदराबाद के तालाब कट्टी में जलसे यौमुल कुरान से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने गौ रक्षकों को इंतबाह दिया कि मासूम इंसानों को जानवर की रक्षा के नाम पर कत्ल करते हुए वो अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमान इस किस्म की बुज़दिलाना हरकतों से खौफजदा नहीं होंगे। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो अपने और अपने अहलो अयाल की बख्शिश के लिए कमर बस्ता हो जाएं और माशरे की बुराइयों को दूर करने के लिए जिद्दोजहद करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि माह मुबारक का आखिरी अशरा आ चुका है और इन बची हुई बाबरकत सातों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए हम तमाम को मुतहरिक हो जाना चाहिए। जलसे में अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, अहमद पाशा कादरी और अहमद बलाला भी शरीक थे। अजीज दोस्तों, हम माह रमज़ान के आखिरी दफ़े में पहुंच चुके हैं और ये आखिरी दफ़ा रमज़ान के आखिरी 10 दिन जहन्नम की आग से अपने आप को बचाने का दहा है। नहीं मालूम कि पहले दहे में जो रहमत का दहा था वो हम पर पूरी हुई या नहीं हुई। माह रमज़ान के आखिरी दहे में है जो जहन्नम की आग से निजात का दहा है। अगर हम अपनी कमर को कस लें और ये आने वाले 10 दिन में हम अल्लाह से रुजू हो जाए, जो हजरात रोज़ा नहीं रखें वो रोज़ा रखना शुरू कर दें, जिन्होंने रोज़ा तो रख लिया मगर नमाज की पाबंदी नहीं की वो नमाज की पाबंदी करें, जिनको अल्लाह ने मौका दिया वो खुशकिस्मत हैं जिन्होंने तरावी की नमाज़ पढ़ी, जिन्होंने क़यामुल लैल किया, जिन्होंने कसरत से कुरान की तिलावत की। आज हमको अल्लाह फिर से एक मौका दे रहा है कि हम इस आखिरी दहे में और कसरत से इबादत करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करें। और अगर हमारे आमालों की वजह से हम पर अगर जहन्नम वाजिब हो चुकी है तो आप और हम मिलकर अल्लाह से भीख मांगे कि परवरदिगार हमारे गलतियों को, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। उलमाए किराम ने फरमाया कि सैयद के माने ये है कि जो अपनी कौम को तमाम मामलात पर फौकियत दे। उलमाए किराम ने फरमाया कि सैयद के माने ये हैं कि जब कोई परेशान हाल जो मुश्किलों में खाक और खून के दरियाओं में है वो किसी उन दर पर जाता है और कहता है कि ये मेरी मुश्किल है, तो वो जब उसकी मुश्किल को खुद बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही इरशाद फरमाया कि अली अरबों के सैयद हैं। वाक़यात में आया कि खुद शेर खुदा के घर में 3 दिन का फाका हो और 3 दिन के फाके के बाद जब खाना पकता है तो घर पर एक साइल आकर पुकारता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को दे दो। शेर खुदा हज़रत अली उठते हैं अमीरुल मोमिनीन और कहते हैं ये ले, खाना ले और खा ले, और मुस्कुरा कर रात गुजार देते। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, मुझे यहाँ पर इमाम हसन का वाक़या याद आ रहा है। इमाम हसन का वाक़या याद आ रहा है जिसको दाता गंज बख्श अली हिजोरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में लिखा कि इमाम हसन के घर में खाना पककर तैयार और एक साइल आकर कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे परेशान हूँ, भूखा हूँ, कुछ खाना और पैसे दे दो। इमाम हसन उठते हैं
گھر میں جو پیسہ ہے نکال کر اس غریب کو دے دیتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو آپ کے گھر میں لوگ دیکھتے ہیں کہ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ کے گھر میں فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھ میں آنسو اس لیے آئے کیونکہ جو مال بیت المال سے آیا تھا آپ نے غریب کو دے دیا۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ نہیں، میری آنکھ میں آنسو اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنی دولت اس کو دے دیا، بلکہ مجھے غم اس بات کا ہے کہ غریب ساحل کو میرے گھر تک آنا پڑا۔ میرا فرض یہ تھا کہ میں نکل کر ایسے لوگوں کی تلاش کرتا جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اگر ہم حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور امام حسن و حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے اور ہم پر یہ کوشش کرنا ضروری ہے کہ کوئی مجبور لاچار ہمارے گھر پر آنے سے پہلے ہم اس کی تلاش کریں اور اس کی مدد فرما دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم اپنی بہوؤں سے، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک نہیں کریں گے تو پھر کہاں کامیابی ملے گی؟ کہاں کامیابی ملے گی اگر ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو ماریں گے؟ کہاں کامیابی ملے گی جب تم اپنے گھر کی بیوی کی عزت نہیں کرو گے؟ ہم نے اپنے بیویوں سے کہا کہ تم کو میری ماں کی خدمت کرنا ہے، میری بہن کی خدمت کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ کام تمہارا ہے، وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہاری بہن ہے۔ شریعت تم کو حکم دیتی ہے کہ تم اپنی ماں، اپنے بھائی اور اپنی بہن کی خدمت کرو۔ تمہاری بہن، تمہاری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہاری ہماری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ کیونکہ ٹی وی سیریل بہت دیکھتے ہیں، یہ معاشرہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اچھی بہو وہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، دین کے مطالبات یہ ہیں۔ دین تم کو اس بات کی تعلیم دیتا کہ تمہاری بیوی کی ذمہ داریوں میں تمہاری ماں کی خدمت نہیں ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہاری شریعت تم کو حکم دیتی ہے کیونکہ یہ تمہاری ماں ہے، تمہاری بہن، تمہارا باپ ہے، تمہارا کام ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا کہ نہیں، بیوی کو گھر لایا۔ ارے تم نے بیوی کو گھر نہیں لایا، تم نے ایک نوکرانی کو گھر کو لایا جس کا کام کھانا پکانا ہے، جس کا کام خدمت کرنا ہے تمہاری ماں کی، تمہاری بہن کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یا خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے کئی واقعات دارالسلام میں ہمارے پاس آتی ہیں کہ لاچار اور بے سہارا ہماری بچیاں، ہماری بہنیں آ کر کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر اس طرح کی حرکت کیا، اس طرح کا کام کیا۔ میرے بھائی یاد رکھو، کل تم کو اور مجھے ایک دن مرنا ہے اور کوئی اس دنیا میں زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کل صبح کا سورج سعود الدین اویسی دیکھ پائے گا نہیں پائے گا، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے حساب کتاب ہوگا، میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور مجھ سے سوالات اور جوابات کیے جائیں گے۔ یہ سب سے کیا جائے گا۔ اگر تم آج ان عورتوں پر ظلم کر رہے ہو، یاد رکھو تم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ جو تم آج جہیز کی لعنت کی وجہ سے اپنے گھر کی کسی بیٹی کو تم گھر کو لا رہے ہو، تم اس کو اذیت دے رہے ہو، وہ بچی کا باپ جو حالت مجبوری میں ہے تم سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، مگر یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ جب یہ تکلیف جو تم آج ایک باپ کو دے رہے ہو، کل حشر کے میدان میں تم کو ایک رائی برابر نیکی کا بھی صلہ ملے گا، ایک رائی برابر گناہ کا بھی تم کو اور ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ تب بتاؤ تم کیا کہو گے، کیا جواب دو گے جب اللہ کے سامنے ہم سب کو حساب کتاب دیا جائے گا؟ کہاں کامیابی ملے گی جب شراب پی پی کر لوٹتے رہتے ہیں؟ کہاں کامیابی ملے گی جب شراب پی کر راتوں میں ٹکر مار دیتے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو مسلمان شراب پیتے ہیں میرے بھائی انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر تم توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ کو راضی کرو۔ یہ ماہ مبارک اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جوا، شراب
یہ فال کھولنا، یہ تمام شیطانی چیزیں یہ تم کو تباہ و برباد کر دیں گی. جو اور شراب تم کو نماز سے روکے گی. مگر ہمارا کام یہ ہے کہ نہیں، رات ہوئے گی کتے کا پیشاب پینا بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے. ارے مت بھی، یہ کتے کا پیشاب نہیں، یہ زہر ہے، یہ تجھ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. مگر نہیں، ہم کو میخانوں کو آباد رکھنا ہے. پھر آ کر بیٹھ کر جب دن میں تھوڑا ہوش آتا بولتے ارے کیوں مسلمانوں پر اتنی آفت آ رہی ہے. میرے بھائی تم شراب پی رہے تو کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پی کر مر جاتا ہے، جو توبہ نہیں کرتا، اس میں بت پرستوں میں کوئی فرق نہیں، اس میں اور بت پرستوں میں کوئی فرق نہیں. جو شراب پیتا ہے، جب شراب پیتا ہے تو اسلام نکل جاتا ہے. جب زنا کرتا ہے کوئی مسلمان تو اسلام نکل جاتا ہے. اور اگر کوئی شراب پی کا ہے اور توبہ کرے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو حشر کے میدان میں اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کی زبان اس کے سینے تک آئی بھی ہوگی اور اس کے پاس سے ایک بدبو آئے گی. میرے بھائی اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شراب کو چھوڑو. یاد رکھو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شراب بناتا ہے، جو شراب لاتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو شراب کے پیسے لیتا ہے، ان تمام پر اللہ نے لعنت بھیجی. جب اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو شراب کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے. عبد المالک مروان خلیفہ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک نوجوان آ کر کہتا ہے کہ میں نے خبرستان میں خبروں کو نکالتا ہوں، چوری کرتا ہوں. میں خبر کو نکالا تو اس میں کیا دیکھا؟ اس میں دیکھا کہ ایک شخص کا سر قبلے کی طرف نہیں تھا بلکہ اس کا چہرہ کسی اور جانب تھا. جب میں بھاگنے کی کوشش کیا تو آواز آئی کہ یہ پوچھتا نہیں ہے کہ اس کا چہرہ قبلے سے کیوں ہٹا ہوا ہے. تو ٹھہر گیا تو جواب آیا کہ اس مردے کا چہرہ قبلے سے اس لیے ہٹا ہوا ہے کیونکہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا. پھر اس نے دوسرے خبر کو کھودا تو دیکھا کیا ہے کہ ایک چہرہ ہے اور سور کی طرح بن چکا اور آگ کی زنجیر اس پر پڑی ہوئی ہے. وہ بھاگنا چاہا تو پھر آواز آئی کیا تو پوچھنا نہیں چاہتا کہ اس سے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو آواز آئی کہ شرابی تھا، یہ بغیر توبہ کرے اس کی دنیا سے چلا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جوئے کی لعنت ہر جگہ سکتا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جوا چلا رہے ہیں. یاد رکھو جو تم جوا کھیلتے ہو نا، یہ جو نمبر، یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں، واقعات میں آیا کہ اللہ والے نے بیان کیا کہ ایسا ہی ایک شخص تھا جو جوا کھیلتا تھا. جب اس کا آخری وقت آیا لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ تو وہ پتوں کا بادشاہ 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 بول رہا تھا، پتوں کا بادشاہ بول رہا تھا. میرے بھائی چھوڑو ان برائیوں کو. رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے پاس ہے، 10 دن ہے. ہم تمام کو اللہ ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا، اس کو غنیمت جانو. اور اگر ہم ان معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی دیکھنا کہ آج ہمارے پاس مصائب اور مشکلات ہیں، تمام کا خاتمہ ہوگا. اور میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں، جس کو ہم نے اپنے خاک اور خون سے سینچا، جس نے ہم نے اس کو خوبصورت بنایا، اس وطن عزیز کی سرزمین کو ہمارے لیے تنگ کیا جا رہا ہے. کیا جا رہا ہے؟ ہمارا ملک کس راستے پر جا رہا ہے؟ اور پھر گوا میں 100 سے زائد تنظیموں کی ایک میٹنگ ہوئی گوا میں، جس میں کہا گیا کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا دو. وہاں پر ایک کوئی بہت بڑے ان کے لیڈر نے کہہ دیا، بلکہ محترمہ نے کہا، ایک محترمہ نے کہا کہ ہم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، پہلے ہمارا دھرم ہے. اور پھر محترمہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آرمز ایکٹ ختم کیا جائے.
اور سب کو ہتھیار دیا جائے، ہندوؤں کی جان کو خطرہ ہے۔ محترمہ، اگر آرمز ایکٹ ختم ہو جائے گا تو پھر ہتھیار سب کو دینا پڑے گا، اور جب ہتھیار سب کو دیں گے تو پھر حال امریکہ میں جو ہو رہا ہے وہ نہ ہو جائے۔ کیا ہو رہا ہے امریکہ میں؟ کوئی لائسنس ضرورت نہیں ہے، آپ کسی دکان پر جاؤ ہتھیار خرید لو۔ اس طرح کی واہیات قسم کی باتیں لوگ آج کر رہے ہیں کہ 2023 تک ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان کے شیطانی عزائم اللہ ان کی زبانوں سے نکال رہا ہے کہ دیکھو یہ ان کے عزائم ہے، یہ ان کی نیت ہے۔ اٹھو اٹھو، خواب غفلت سے اٹھو، اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو، متحد ہو جاؤ۔ دیکھو یہ لوگ ایک طوفان لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے شیطانی عزائم ان کی زبان صدا ہو رہے ہیں، مگر میں پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولنے والے ہیں۔ آج جو گورکشک کے نام پر پیلو خان کو مارے، مختلف جگہ پر مارے، اخلاق کو مارے، جموں میں ایک لاری والے کو مارے، ہماچل پردیش میں، اتر پردیش کے نوجوانوں کو مار مار کر جان لے لیے، جھارکھنڈ کے لاتہار میں ایک 13 سال کے بچے کو مار کر پھانسی پر چڑھا دیے۔ میں ان تمام گورکشک سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو، تم ہم کو مار مار کر ختم نہیں کر سکتے۔ جب تک دنیا رہے گی، مسلمان رہے گا ہندوستان میں انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری مار سے یا تمہارے قتل سے ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ تم ہم کو قتل نہیں کر رہے ہو، تم اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہو۔ تم پیلو خان کو نہیں مارے، تم نے اپنی بربادی کو دعوت دی۔ تم نے اخلاق کو نہیں مارا، تم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ تم نے پیلو خان اخلاق کو مار کر اپنے آپ کو بہادر سمجھا نہیں، تم نے ہندوستان کو کمزور کیا۔ تم نے ہندوستان کے قانون کی دھجیاں اڑا دی۔ اور جو لوگ گائے رکشک کے نام پر ہم کو مارنا چاہتے ہیں، یاد رکھو تم ہم کو ختم نہیں کر پاؤ گے۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس قائدین کو اراضی معاملے پر حقائق سامنے لانا چاہیے، دھمکیاں نہیں دینی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے قائدین کا کچا چٹا کھولنے کا دعویٰ کرنے والے ہریش راؤ کو چاہیے کہ وہ پہلے حقائق کو سامنے لائیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ثبوت موجود ہیں تو پھر سی بی آئی تحقیقات سے حکومت کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے۔ سنگاریڈی میں راہل گاندھی کی حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کرنے کے بعد حکومت اب تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت نے ان تمام الزامات کو قبول کر لیا ہے۔ دوسری طرف کونسل کے اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR کو گیدڑ بھپکیاں دینی بند کر دینی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف ایکٹ کے دفاع میں ترمیم اور آرڈیننس کے ذریعے نہیں بلکہ اسمبلی اجلاس طلب کرتے ہوئے قانون وضع کیا جائے۔ شبیر علی نے ہریش راؤ کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے اسے منظر عام پر لائیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ کانگریس کے رکن کونسل نے کہا کہ اراضی اسکیم کی CBI تحقیقات کروائی جائے اور حکومت کے پاس جو بھی ثبوت ہیں وہ CBI کے حوالے کریں۔ کانگریس بھی اپنے پاس موجود ثبوت CBI کے حوالے کرے گی۔ کانگریس کے لیڈر جگا ریڈی نے ریاستی وزیر ہریش راؤ کو بلیک میلر قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہریش راؤ نے خود ان کے ماموں یعنی وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کو بلیک میل کیا ہے۔ ہریش راؤ کے بلیک میل کی وجہ سے KCR اپنے حلقہ اسمبلی سدی پیٹ سے مقابلہ نہیں کر پائے۔ انہوں نے ہریش راؤ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اتم کمار ریڈی کو چھونے کی بھی کوشش کریں گے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اگر صدر PCC اتم کمار ریڈی کو ہاتھ بھی لگے گا تو ریاست آگ کا گولہ بن جائے گی۔ ایک طرف کانگریس کے لیڈر جگا ریڈی دھمکی آمیز گفتگو پر اتر آئے ہیں تو دوسری طرف کانگریس کے ہی رکن کونسل P سدھاکر ریڈی نے KTR کو زبان پر لگام دینے کا مشورہ دیا ہے۔ سدھاکر ریڈی نے کہا کہ KTR اقتدار کے نشے میں کانگریس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ TRS دور حکومت میں خوشیاں عوام کے چہروں پر نہیں بلکہ TRS قائدین کے چہروں پر نظر آ رہی ہے۔ کانگریس کے رکن کونسل نے کہا کہ کسانوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالنے والے اب کانگریس پارٹی کو بدقسمت قرار دے رہے ہیں۔
KTR वजीर के ओहदे पर फायज हैं, लेकिन उन्हें गैर अखलाकी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने ईद उल फित्र के पेश नज़र ईदगाह उजाले शाह में 19 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा रकम से ईदगाह में तहारत खाने और वजू खाने तामीर किए जाएंगे। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि मज़कूरा कामों के लिए ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद रकम जारी की जाए। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को यह भी हिदायत दी कि ईदगाह में वाटर प्रूफ शामियाने लगाए जाएँ ताकि ईद उल फित्र की नमाज सुकून और इत्मीनान के साथ अदा की जा सके। इस मौके पर मुकामी महकमे बल्दिया के अहदेदारों के अलावा मुकामी रुकन बल्दिया मिनहाजुद्दीन और ईदगाह के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। 19 लाख की लागत से गुस्ल खाना और वेटिंग हॉल के वसाइल की इनाग्रेशन अमल में आया। इंशाअल्लाह हैदराबाद में कोई ख़बरस्तान या कोई ईदगाह में ऐसा गुस्ल खाने की ये सहूलत नहीं है, जो पहली बार यहाँ पर उजाले शाह में हमने कोशिश की है कि यहाँ के ज़िम्मेदारान ने, जो मसूद साहब और वगैरह सब लोग ने किरदार से दराज से उनका ये मुतालबा था कि यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ होना, तो उसका आज इफ्तिताह अमल में आया। इंशाअल्लाह वो यहाँ पर जल्द से जल्द तामीर होगा और ईद के लिए, ईदगाह के लिए, ईद की नमाज के लिए वाटर प्रूफ टेंट्स के लिए हमने अभी हिदायत दी है। इंशाअल्लाह उस हर साल जिस तरीके से ईदगाह का काम होता है, इस बार और उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तेलंगाना रियासत के बेवरेजेस कॉरपोरेशन के सदर की हैसियत से TNGOs के एजाजी सदर देवी प्रसाद ने जायजा हासिल कर लिया। रविंद्र भारती में मुनक्किदा तकरीब में कौंसल के सदरनशीन स्वामी गौड़ और काबीनी वज़रा भी मौजूद थे। वकला ने रियासती सारिफीन कमीशन के सदर BN राव पर वकला की तौहीन का इल्ज़ाम आयद किया है। वकला के वक्त ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सारिफीन की अदालत में सदरनशीन BN राव वकला के साथ न सिर्फ बदतमीज़ी के साथ पेश आ रहे हैं, बल्कि नाशाइस्ता अल्फाज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वकला ने सदरनशीन की फौरी बरतरफी का मुतालबा किया। वफ़द ने बताया कि सिलसिले में गवर्नर, वज़ीर आला और लॉ सेक्रेटरी से भी नुमाइंदगी की जाएगी। बीस रमज़ान को खलीफा चाहरुम अमीरुल मोमिनीन मौला अली का यौम शहादत है। इस मौके पर मुसलमानों ने इस्लाम के लिए फातह खैबर की सरफरोशाना खिदमात को याद किया और आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए। हैदराबाद के कई मकामात और मसाजिद में सुन्नी मुसलमान हज़रात अली की याद में महफिल का इनेकाद अमल में ला रहे हैं और नियाज़ें मुनक्किद की जा रही हैं। शिया मुसलमानों ने चार मीनार से चादर घाट तक मातमी जुलूस निकाला। यह जुलूस 3 बजे दिन चार मीनार से निकलकर गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, छत्ता बाजार, पुरानी हवेली और दारुशफ़ात से होता हुआ मस्जिद इलाही चादर घाट पहुंचा। शाम में मौला अली के पहाड़ पर खुसूसी मजलिस भी मुनक्किद हुई। ईद उल फित्र के मौके पर हुकूमत की तरफ से तकसीम किए जाने वाले कपड़ों को जांच के लिए वज़ीर आला के दफ्तर रवाना किया गया है। हुकूमत की तरफ से शहर और अजला की मसाजिद में मुस्तहक़ अफराद में कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं और जिस कंपनी को कपड़ों की तैयारी का ऑर्डर दिया गया था, उनकी तरफ से ही कपड़ों को वज़ीर आला के दफ्तर जाँच के लिए ले जाया गया है। ईद उल फित्र के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मलबूसात और दूसरे अशिया की तकसीम अमल में आई है। बंसीलालपेट डिवीजन की कॉरपोरेटर लक्ष्मीपति ने भोईगोड़ा कमान और बंसीलालपेट के इलाकों में मज़कूरा अशिया के पैकेजेस तकसीम किए। इस मौके पर TRS के मुकामी सीनियर लीडर मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मौजूद थे। ईदगाह संगारेड्डी के मुतवल्ली मोहम्मद अब्दुल सत्तार ने मजलिसी अराकीन बलदिया शेख आरिफ, याकूब अली और नुमाइंदा कॉरपोरेटर ख्वाजा ने ईद उल फित्र के खुसूसी इंतजामात के लिए कमिश्नर बलदिया संगारेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मकतूब हवाले किया। उन्होंने कमिश्नर बलदिया से कहा कि मौसम बरसात के पेश नज़र ईदगाह में वाटर प्रूफ शामियानों की तनसीब के अलावा दूसरे इंतजामात मौसर अंदाज में किए जाएँ।
قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلائی جانے والی خانگی بسوں کی تلاشی مہم جاری ہے۔ آر ٹی او حکام نے بدویل بنگلور شاہراہ پر درکار دستاویزات نہ ہونے پر 20 بسوں کو ضبط کر لیا۔ آر ٹی او حکام نے انتباہ دیا کہ قواعد کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ فلم نگر میں بیوٹیشین سریشا کی مشتبہ موت کے سلسلے میں کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے بتایا کہ کوکنور پلی کے سب انسپیکٹر پربھاکر نے سریشا کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ سب انسپیکٹر پربھاکر کی حرکت اور حیدرآباد واپسی کے دوران راجیو اور شرون کی حرکتوں سے سریشا دل برداشتہ تھی اور اسی وجہ سے سریشا نے خودکشی کی ہے۔ مہندر ریڈی نے بتایا کہ اس پورے معاملے میں شرون ملزم نمبر 1 اور راجیو ملزم نمبر 2 بنایا گیا ہے۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم سے بھی واضح ہوا ہے کہ سریشا نے خودکشی کی ہے۔ پولیس کے مطابق سریشا راجیو کے آر جے فوٹو اسٹوڈیو میں 4 سال سے کام کر رہی تھی اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات بھی تھے۔ اس دوران راجیو کو فیس بک کے ذریعے بنگلور کے ساکن لڑکی تیجسونی سے دوستی ہوئی اور تیجسونی بعد میں حیدرآباد آ گئی۔ اب یہاں سے سریشا اور تیجسونی کے درمیان راجیو کو لے کر جھگڑے ہونے لگے اور بنجرائز پولیس اسٹیشن تک بات پہنچ گئی۔ اس دوران شراون جو کہ سریشا اور راجیو کا دوست تھا، مسئلے کی یکسوئی کے لیے ایس آئی پربھاکر کو بیچ میں لے آیا۔ پربھاکر کے کوارٹرز میں جب سریشا، شراون اور راجیو گئے تو وہاں پربھاکر نے سریشا کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی، جس کے بعد سریشا کی مشتبہ موت کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ سریشا کے جسم پر زخموں کے بھی نشان پائے گئے تھے۔ سریشا کی مزید طبی رپورٹ آنے کے بعد اور بھی تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں۔ مہانکالی پولیس نے ہارڈ ویئر شاپ سے بھاری رقم کا سرقہ کرنے کے الزام میں دکان کے نوکر کو ہی گرفتار کر لیا۔ اے سی پی گنگادھر نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ایم بی ہارڈ ویئر شاپ میں کام کرنے والے حسین کو گرفتار کیا، جس سے شاپ کے مالک نے اپنے پاس کام کرنے کے لیے گجرات سے لایا تھا۔ پولیس کے مطابق اس تفتیش پر پولیس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم روزانہ صبح دکان کھول کر کاروبار چلاتا اور اس دوران رقم کا بھی سرقہ کرتا تھا۔ دکان کے مالک کو جب رقم کی کمی پر شک ہوا تو انہوں نے ملزم پر نظر رکھنی شروع کی۔ پولیس نے گرفتار شدہ سارق کے قبضے سے 8,65,000 روپے کی نقد رقم برآمد کی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ 2 مہینوں میں 60,000 ڈبل بیڈ روم مکانات کے ٹینڈرز کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ سنگ بنیاد تقریب کے موقع پر وزراء کے ٹی آر، این نرسمہا ریڈی اور پی مہندر ریڈی کی تقاریر۔ حیدرآباد میں غیر مجاز تعمیرات کی برخاستگی اور نالوں کی توسیع کے کاموں کے لیے 230 کروڑ روپے جاری، ٹینڈر جلد سے جلد طلب کرنے کی ہدایت۔ جانوروں کی رکشا کے نام پر انسانوں کی ہتیا سے دنیا بھر میں ہندوستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو خوفزدہ نہ ہونے کا مشورہ، تالاب کٹے میں جلسہ یوم القرآن سے بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ تلنگانہ کانگریس کے صدر کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو ریاست آگ کا گولہ بن جائے گی، ریاستی وزیر ہریش راؤ کو کانگریس لیڈر جگا ریڈی کی دھمکی۔ اور فلم نگر میں بیوٹیشین کی خودکشی کی تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات، کوکنور پلی کے سب انسپیکٹر پر دست درازی کی کوشش کا الزام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔